इस वक्त हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के गुपकार रेजिडेंस के बाहर हैं और जैसा आप सब इस बात को जानते होंगे कि आज आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर होने के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर भी है, उन्होंने कहा था कि आज यहाँ वो असेंबल होंगे और रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें कई सारे लोग जो हैं इसका हिस्सा बने। फिर वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान कर्रा हो, इल्तिजा मुफ्ती हो या साथ ही साथ एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद हो। और उसके बाद जो है यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। आगा रूहुल्लाह ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है हम नहीं किसी का हक़ नहीं छीनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं उनका हक़ ना लिया जाए, यानी ओपन मेरिट के साथ भी जो है साथ ही साथ जस्टिस किया जाए। तो ये कुछ डिमांड्स हैं। रिजर्वेशन प्रोटेस्ट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया था और उन्होंने कहा कि इसे हम प्रोटेस्ट नहीं कह सकते हैं, ये किस्म का मीटअप था। चलिए सुनते हैं कि आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का इस पूरे प्रोटेस्ट पे, रिजर्वेशन के इस मसले पे क्या कुछ कहना है। आगा साहब, रिजर्वेशन के हवाले से आज जो है आपने प्रोटेस्ट रखा था और इससे पहले आपने 1 महीने का टाइम मांगा था लोग स्टूडेंट से ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो, और उसके बाद जो है आज आपने प्रोटेस्ट यहाँ रखा। क्या लगता है आपको ये प्रोटेस्ट लास्ट रिजॉर्ट बनता है रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से? नहीं, ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, शायद हम समझ नहीं पा रहे, और ये प्रोटेस्ट भी नहीं है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि जो अभी तक सब कमेटी बिठाई गई या जो इक़दामात उठाए गए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ये अपने कंसर्न्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह की एंगेजमेंट हो जिस एंगेजमेंट से इनको सेटिस्फैक्शन मिले। तो वो बात और वो एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की बात और गवर्नमेंट की तरफ से वो एंगेजमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए आया। तो इसमें जिस तरह का ट्विस्ट आप देना चाहते हो उस ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं। रिजर्वेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? व्हाट इज द मेन? 2 तरीके के क्राइटेरियाज है, या आप आबादी के तनासुब के हिसाब से इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन आप जो है रिजर्वेशन दे, या वो दे, या हम दिल और भी बड़ा करना चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक डायरेक्टिव जो है कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगरचे रिजर्व कैटेगरीज की पॉपुलेशन मेरी इतला के हिसाब से, अगर मैं गलत ना हूँ, 30-35% से ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम इस हद तक तैयार है कि अगर 50% देना चाहते हैं दे, मगर कम से कम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को एक्सटेंड ना किया जाए, ओपन मेरिट को उसका हक दिया जाए। तो दोनों में से कोई एक रास्ता जो है तरीक़ेकार जो अपनाया जाए और इसको रैशनलाइज किया। जो सरकार ने कमेटी बनाई थी रिजर्वेशन पे बात करने के लिए, उस पर सोचने के लिए, उस कमेटी की तरफ से अभी कोई कंक्रीट फैसला जो है वो नहीं आया है और वो चीज़ का जिक्र आपने भी अपनी स्पीच में किया जी। तो क्या आपको लगता है जिस किस्म की सरकार में हम रहते हैं, या जो अभी हमारा स्टेटस है हमारी सरकार का, एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी पे कुछ कंक्रीट स्टेप ले सकते हैं? ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें हमसे ये इख्तियारात छीने गए। 2019 में हमसे ये इख्तियारात छीने गए। इस असेंबली के पास जो इख्तियारात है वो बहुत कम है। इस तरह के सब्जेक्ट जो है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट में जो है डेलिब्रेट होंगे या यूनियन कैबिनेट में ये जो है डेलिब्रेट, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मगर मैं जो चाहता हूँ, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मगर हम जो चाहते हैं कैबिनेट की तरफ से एक रिजर्वेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए, कैबिनेट अप्रूवल हो, उसको रिकमेंड किया जाए, उसको रिकमेंड करके यूनियन गवर्नमेंट के पास भेजा जाए फॉर अप्रूवल। अगर वो अप्रूव करते हैं तो ठीक, अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो हम स्ट्रगल करें उसके लिए। ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इक़दामात ले इस रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन के लिए। अगरचे इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये डिसीजन, मगर रिकमेंडेशन करना इस गवर्नमेंट के हाथ में है। ये एक रैशनलाइज डॉक्यूमेंट भेज सकता है कि स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस पैटर्न पे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करना चाहती है, वो डॉक्यूमेंट भेज सकती है। आपने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जो कि PAGD टूटने के बाद पहली बार देखा गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे शामिल हुए। तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन इसको हम समझ सकते हैं कि किसी एक टॉपिक के लिए तमाम तर पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़ के जो है सारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म, अगर पॉलिटिक्स को छोड़ के किसी जेन्युइन कॉज के लिए वहाँ पे हम सब कलेक्टिवली कोशिश करें, ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से इस रियासत के खोए हुए हुकूक की वापसी के लिए इसी तरह से कलेक्टिवली हम फाइट करें।
370 کو ہم بلائے نا, 2019 کو ہم بلائے نا, جو یہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ دیز آر دا ایفیکٹس جو 2019 میں فیصلے لیے گئے اس کے نتیجے ہیں. آج ہمیں یہاں پہ اس طرح سے مجبور نہیں ہونا پڑتا. یہ فیصلے لینے کا اختیار ہمارے پاس خود تھا, اس حکومت کے پاس خود تھا. 2019 میں جو کچھ ہم سے چھینا گیا اور جو ہمارا اسٹیٹس گرایا گیا اور ہمیں جو سیکنڈ کلاس سٹیزن میں تبدیل کیا گیا, ہمارے اختیارات چھینے گئے, وہ بہت بڑا امبریلا ایشو ہے جس سے یہ سب کچھ ایڈریس ہو سکتا ہے. اپنی ڈگنیٹی کی واپسی کے لیے, اپنے رائٹس کی واپسی کے لیے, اپنے حقوق کے واپسی کے لیے, اپنے اسٹیٹس کے واپسی کے لیے, جو ہم سے چھینا گیا 2019 میں یا اس سے پہلے, اس کی واپسی کے لیے بھی اسی طرح اگر ہم پالیٹکس کو سائڈ میں رکھ کے جینوئنلی ایک اسٹرگل شروع کریں, سب ایک سٹیج پہ کھڑے ہو, اسٹرگل شروع کریں اس کی واپسی کے لیے, تو یہ اس ریاست کے لیے شاید ایک بہتر فیوچر بن سکتا ہے. آخری سوال رہے گا آغا صاحب, نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی پارٹی ہے, گرینڈ اولڈ پارٹی جیسے ہم کہتے ہیں, اور ان کا جو ووٹ ہے وہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ ان علاقوں میں بھی ہے جہاں یہ ریزرو کیٹیگری کے لوگ جو ہے شامل ہوتے ہیں, ریزرو کیٹیگری کے لوگ جو ہے آتے ہیں, اور آپ نیشنل کانفرنس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ممبر پارلیمنٹ بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نئی ریزرویشن پالیسی میں اگر کچھ چینج آتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ طبقہ ناراض ہو جائے گا؟ نہیں, ہم کسی سے ریزرویشن چھیننا ہی نہیں چاہتے, ایک ریشنلائزیشن چاہتے ہیں. ہر طبقے کی ریزرویشن بنی رہے, ریشنلائز ہو, آبادی کے تناسب سے ہو, پرسنٹیج کے حساب سے ہو, جینوئن پرسنٹیج کے حساب سے ہو. اگر کسی کیٹیگری کا 10% بنتا ہے 12% دے انہیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہے, بٹ ریشنلائز ہو, آبادی کے تناسب سے ہو, کسی سے کوئی ریزرویشن چھینی نہیں جائے گی. بہت شکریہ. ریزرویشن کے اس مسئلے پہ التجا مفتی کا کیا کچھ کہنا ہے, چلیے سنتے ہیں. دیکھیے, پالیٹکس تو تھوڑی کرنی نہیں چاہیے, بٹ جو چیز یہ کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے, این سی کہہ رہا تھا کہ ریشنلائزیشن از ناٹ سب جوڈس, ناؤ دے آر سیئنگ اٹس سب جوڈس, سو وی وانٹ سم کلیئرٹی. وہ الیکشن سے پہلے ایک چیز کہہ رہے تھے, الیکشن کے بعد کچھ اور, سو وی آر ہیئر جسٹ ٹو ایڈوکیٹ ریشنلائزیشن آف میرج. اس میں بھی جو یہاں ریزرویشن کرائی ہے, اٹس ویری لاپ سائڈڈ بیکاز a lot of open merit students here are suffering. So we are not against anybody, we are here just for equitable distribution of reservation. CM کے پاس ایسے اختیارات ہے, یہ جو مسئلہ ہے اس سے حل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ اگر آپ ایک بہت اسٹرانگ لیڈر ہیں تو یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی ابیلٹی مشکل وقت میں دکھائیں. اگر لیڈر کو ہم ایزی سچویشن میں ڈالیں اینڈ پھر وہ کام کر پائے, دیٹس ناٹ اے لیڈر, رائٹ؟ سو اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ وی ہوپ دیٹ ان اے ٹائم باؤنڈ ایریا دے ول ریشنلائز دس ریزرویشن پالیسی. انہیں ایک کمیٹی بٹھائی, کمیٹی کو 1 مہینہ ہو گیا, دیر از نو رپورٹ آلسو دیٹس بینگ ٹیبلڈ بائی دس کمیٹی. سو وی آر ہیئر ٹو فائٹ فار دیز یگسٹرز, وی آر ہیئر ٹو فائٹ فار دیز اسٹوڈنٹس. What should be the criteria for the reservation? It should be equitable and it should happen in proportion to the population. It should not come at the cost of any other community. We are not against STs or STs. We are saying کہ آپ ان کو سیکیور کرنے کے لیے کسی اور کو پنش نہ کریں. Make sure it's equitable. Do you think کہ اگر اسی چیز کو ڈسٹرکٹ وائز ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو یہ ریزرویشن پالیسی جو ہے اور زیادہ بہتر بن سکتی ہے؟ دیکھیے, جیسا وحید صاحب کہہ رہے ہیں, یو آر سینگ سو مینی اسٹوڈنٹس ہو آر اسٹڈنگ بٹ دے ہیو نو جاب اپرچونیٹیز. ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ڈسٹرکٹس میں جس طریقے سے ریزرویشن ہو رہی ہے, باہر کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. سو وی آر جسٹ سیئنگ دیٹ ڈو اٹ ان اے وے دیٹس فیئر, دیٹس ایکویٹیبل. What should be the future stand of People's Democratic Party? Our stand is very clear. We are going to make sure that we prevail upon this government to do rationalization of reservation in a time-bound area. Hollow promises and these protests will not do. At some point, they will have to fulfill their promises and they'll have to do what they've promised these students. The reservation policy, it should reflect the population proportionate of the different communities. It should not valorize, it should not discriminate some communities just because they were born in particular family. And reservation is not just about employment package or getting admission in some colleges. It is more about human dignity, it is more about human respect, it is more about individuality, because there are various things which are affiliated with the reservation. For example, I come from a backward area, but my village is not RBA, it is open merit. My parents are not educated, they are uneducated. I did not get schooling from the very reputed schools and colleges. I got education from very government schools, but still I am being asked that we will get only 30%, and in those 30% all the communities are they can participate in it. We are requesting government to fulfill your to fulfill your election manifesto, which was and national conference was saying that we will rationalize the reservation, and we assembled here, we are requesting Mr. Umar Abdullah and central government that please intervene and please
please intervene and like save us, save open merit. We are alienated, we are discriminated from the every front. फॉर्मर मेयर श्रीनगर जुनैद मट्टू भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए. देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं रिजर्वेशन के हवाले से. रहे हैं, बड़ी शूट एंड स्कूट पॉलिसी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कि वो वाज़ेह करें, साफ तौर बताएं कि उनका मंशूर क्या है. अब सब कमेटी का ये कहना है कि सब जुडिस है. गवर्नमेंट, नथिंग प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस ऑन अ मैटर विच हैज़ बीन पेटिशन इन द कोर्ट. और वो सब जुडिस इज़ अ टर्म फॉर केसेस, for judicial processes. So I hope that this is a wake-up call for the government. I hope they start taking this seriously. This was a promise in their manifesto. ये किसी ने उन पे थोपा नहीं है, उन्होंने promise किया तो वो seriously लें इसको. So what should be the criteria for reservation? Well, see, a lot of people believe, I personally am against reservation lock, stock and barrel. I'll stick my neck out. I think the time for reservation is gone. It was, probably till 30 years ago, it made sense to bring downtrodden communities on the same pedestal, not anymore. But if rationalization of reservation has been promised by the government, let them, deliver on that promise first. So ये as per population रहनी चाहिए जिस हिसाब की population है. And there are certain class of people जो अभी भी underprivileged हैं. देखो यार, देखो, I believe with all due respect to marginalized people that affirmative action होनी चाहिए. उनको opportunities दी जाए, उनको उनकी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए, उनको स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स दिए जाए, फेलोशिप दी जाए. लेकिन दिस डजंट मीन दैट how can you have doctors who are low on merit? How can you have engineers who are low on merit? Will anybody here volunteer to go to a doctor with a near and dear one for a surgery if that doctor has come 560 in a rank, but would you go to somebody who's in the top 10? So the sieve of merit needs to be restored. We cannot be a society which is backtracking towards expedience. Merit equalizer होता है, तो उनको वो facilities दी जाए, scholarships, fellowships दी जाए, उनको इस पे लाया जाए. और मेरा ये मानना है कि merit में वो भी तो compete करते हैं. They can compete merit. So now again, rationalization has been promised by this government. I'll stick to that goalpost now. I am completely against reservation. I believe it is an outdated idea. I've been to college in the US, और वहाँ reservation system has been replaced by the affirmative action system, especially for the African American community. So let's respect merit. Let's respect merit holders. जुनैद साहब, is this a political protest? क्योंकि यहाँ different political parties. We are personally, for me, no politics. I'm here to stand with the youth. और वो वाज़े इस बात पे हो गया कि we came here despite political differences. रिजर्वेशन के इस प्रोटेस्ट के हवाले से आज हमने कई सारे लोगों से बात की, स्टूडेंट से बात की. I was the first person who took this up at Jantar Mantar when they were like 15 or a few days ago. I was the person who spoke there, and our demand is simple. Our demand is that for the open merit population, we demand 76.5% in line with the constitutional principles of Article 16(4), in line with the OM by general UR population ratio of 1.5, that is throughout India. We are simply asking a question that if throughout India you have 2 times, 3 times open merit than the general population, then why is it that in a state like Jammu and Kashmir, whose population dynamics are unique, whose population dynamics include 69% Jammu population in our Dogri speaking and Kashmiri speaking population, why are you denying them rights? That's a simple question that we are posing. Furthermore, we have some other demands also, like the economically weaker sections, EWS, the residential asset criteria in a unique state like Jammu and Kashmir, that is not catering to our population. Only 1% is getting included in that. We want a revision, a removal of the residential asset criteria in line with our principles, in line with the Ajay Bhushan Pandey committee recently set up by the Supreme Court. So these are our basic demands, and we, from our Honorable Chief Minister Umar Abdullah Sahab, his grandfather Sheikh Sahab had a vision of decentralizing the land, of ending the tyranny of the feudal lords. Our demand is that you end the tyranny of the elite, of the reserved quotas, and decentralize the quotas, and usher in a rule of merit as per the vision of Baba Sahib Ambedkar. Do you think that protests like these are the last resort? Because Chief Minister Umar Abdullah yesterday tweeted that the matter is in court and we should wait for the court's decision. No, I don't know who. I had said the same thing from Jantar Mantar also. I'll repeat it. I don't know which advisors are advising our Honorable Chief Minister, but I think he's misinformed. We have talked to the legal experts. We have our own lawyers in Supreme Court. They tell us that a matter being sub judice does not stop a government, an executive, a legislature from carrying out its will. If it had been so, then how is Umar Sahib demanding statehood?
How is he demanding statehood from center when the same matter is also sub judice in court? The same lawyer Zahoor Saab, he took the matter to the court of statehood. He also took the reservation matter to court. So if that is not sub judice, how can you apply the same thing here? ایک طویل مدت کے بعد جموں کشمیر میں سرکار بنی ہے اور نوجوانوں کی کافی امیدیں ہیں، خاص کر جو نوجوان بچے ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں، جو نوجوان ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بی جے پی نے جو کچھ پالیسیز لائی ہے اوپن میرٹ کے حوالے سے، جو بی جے پی کی پالیسی جہاں امپلیمنٹ ہوئی ہے، اس سے بہت بڑا ایک نقصان ہو رہا ہے کہ پڑھائی کا، محنت کا، مشقت کا، جو بچہ 30 سال پڑھے، جو ڈاکٹر بنتا ہے، جو زندگی میں پوری جوانی لگا دیتا ہے یونیورسٹیز اور کالج میں، ان کے ادھیکار، ان کے حق، ان کے حقوق سرکار چھین رہی ہے ان سے. تو ہمارا یہاں جمع ہونے کا غرض ہے کہ عمر صاحب سے گزارش کرے کہ جو ان کے مینیفیسٹو میں، ان کے منشور میں جو باتیں ہیں کہ ریزرویشن پالیسی کو ریشنلائز کیا جائے ایز پر پاپولیشن. وی آر سیکنگ ریشنلائزیشن اینڈ وی آر ہیئر فار دا سپورٹ آف یوتھ آف کشمیر، فار دا اسٹوڈنٹس، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہے وہ پوری ہوں گی اور وہاں سے کچھ نہ کچھ اعتماد آئے گا جس سے نوجوانوں کو بھی یہ اعتماد ملے، سکون ملے. جیسے اگر رولا صاحب نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو ڈیمانڈس ہے وہ لیجیٹمیٹ ڈیمانڈس ہے اور نوجوانوں کی ڈیمانڈس ایڈریس ہونی چاہیے. ریشنلائزیشن آف دا ریزرویشن پالیسی اینڈ ریزرویشن ایز پر پاپولیشن انکلوڈ ہونی چاہیے. جو پورے ملک میں ہے جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے، ریشنلائزیشن ہونی چاہیے اور ریزرویشن ایز پر پاپولیشن ہونا چاہیے. جتنی آبادی اتنا آرکشن ہونا چاہیے، جتنی آبادی اتنی اپرچونیٹیز اس کمیونٹی کو ملنی چاہیے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، بٹ جو بچے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ایک کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے آپ دوسری کمیونٹی کو ڈس امپاور نہ کریں، یہی ہے. اسٹوڈنٹس جو ابھی اندر چیف منسٹر عمر عبداللہ سے ملنے گئے تھے ان میں سے یہ بھی موجود تھے. آج جو چیف منسٹر عمر عبداللہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں کیا کچھ پوائنٹس ڈسکس ہوئے اور کیا جو ہے جو انہوں نے آپ کو کہا آپ اس سے سیٹسفائی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل بے باکی کے ساتھ وداؤٹ مطلب اینی ہیزیٹیشن ہم نے سارے اپنے پوائنٹس رکھے. مطلب وی ڈنٹ کیئر کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے آنریبل سی ایم صاحب ہیں بٹ ہمارا گریونسز ہے ایز اگریڈ وی پٹ اپ پوائنٹس وداؤٹ فیئر. انہوں نے کہا پھر آفٹر گیونگ اے پیشنٹ ہیئرنگ ہی سیڈ دیٹ سم آف دا پوائنٹس آر ایکشنیبل اینڈ ہی پرومسڈ اس، دیز آر ہز ورڈس ناٹ مائن. اس نے کہا کہ کچھ ایکشنیبل پوائنٹس ہیں جیسے کہ 10% EWS ہے جو کہ زیادہ جس میں کہ بہت ہی ایکسکلوژنری ہے، اس کو انکلوژنری بنانا وہ ہم امیجیٹلی کریں گے. بٹ جیسے کہ اس میں باقی چیزیں ریشنلائزیشن کا لارجر ایشو، ہی سیڈ دیٹ اٹس ناٹ ہز، it was not his doing, it came from something, it was inherited, so it will take time and he asked us that please give me 6 months. یہ ان کا کہنا ہے. 6 مہینے جو آپ کو کہا گیا ہے کہ اس میں ویٹ کیجئے. اس میں ابھی 2 بڑے میجر ریکروٹمنٹ جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے. اس میں سب انسپیکٹر ہے، اس میں 10+2 کے جو ابھی پوسٹ نکلی ہیں وہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیٹ کا ایگزام ہے وہ بھی انہی 6 مہینے میں آنے والا ہے. تو کیا وہ ایگزامز اسی ریزرویشن کے حساب سے ہوں گے یا وہ نئی ریزرویشن؟ اس پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کہا. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ میں ریکروٹمنٹ رکاؤں گا. مطلب دیٹ ول بی لائک ہی وونٹ بی سیئنگ دا ایبسولوٹ ٹروتھ اف ہی سیز دیٹ. ہی جسٹ سیڈ کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ایکسپیڈائٹ ہو پروسیس. ہی ڈڈ ناٹ گیو اے ورڈ آن کہ بھائی وہ رکے گا یا نہیں رکے گا. حالانکہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو رکائیے ود ان 1 month، یہ ایز سون ایز پاسبل کیجیے. بٹ فرام ہز سائڈ ہی سیڈ دیٹ نو وی وانٹ 6 months، گیو اس 6 months. So we said that we'll further deliberate. We'll ask the students are they satisfied with the 6 months timeline, and we'll get back to you on that. So you are representing the students here, and بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سب انسپیکٹر نیٹ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس میں جانا چاہتے ہیں، وہ ایگزامز دینا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا پھر سے وہ شکار بنیں گے جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈس تھی. تو اب آگے کیا فیوچر کورس کیا رہے گا؟ جی دیکھیے، انہی کا ہم نے چاہے وہ ہمارے PSC کے ایسپیرنٹ ہو، چاہے وہ +2 کے ہو، چاہے SI کے، انہی کی ڈیمانڈس ہم نے رکھی کہ بھائی اس کو رکاؤ آپ. اس کے بینیفٹس اگر میں نے ان کو کہا CM صاحب سے کہ اگر میگا ریکروٹمنٹس کا اسپرٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم مطلب پاپولیشن کو انکلوژنری بناؤ، ان کو مطلب اس ڈومین میں لاؤ، تو جب وہ فلفل ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ ہمیں سارے طبقوں کے سارے سیکشنز کا سننا پڑتا ہے. تو اٹ کینٹ بی ڈن اوور نائٹ، گیو اس 6 months. دس از واٹ ہی سیڈ. سو ناؤ یو آر ویٹنگ کہ باقی اسٹوڈنٹس کیا کہیں گے اور فیوچر جو کورس ہے وہ آپ کا اس حساب. جی بالکل، ویل اسٹارٹ کنسلٹیشن. دیکھیے ہم وی آر ریپرزینٹیٹیوز، وی ڈونٹ اسپیک فار لائک، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہی اب لیڈر ہیں، اب کسی اور کی آواز نہیں سنیں گے. بٹ وی ٹرائی ٹو پٹ آور کیس ایز جینوئنلی ایز پاسبل، ایز فیئرسلی ایز پاسبل ان فرنٹ آف آور آنریبل CM. بتایا گیا جو چیزیں، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ کا کیا اس پر ٹیک ہے؟ میری سیٹسفیکشن میٹر نہیں کرتی ہے، میٹر اسٹوڈنٹس کی سیٹسفیکشن کرتی ہے. ہم چاہتے تھے کہ یہ سب کمیٹی کا کام جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ مینر میں ہو. تو
اگر اس پہ جواب دیا ہے اٹ ڈپینڈس آن دا اسٹوڈنٹس کہ اگر یہ سیٹسفائیڈ ہے تو میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں اس پہ. پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ ایک ٹائم کے اندر ٹائم فریم کے اندر اس پہ کام کیا جائے گا. اور اس ٹائم کا مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی گزر چکا ہے, اب 5 ہی مہینے بچے ہیں. اور جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان 5 مہینوں سے پہلے ہی کام ہو, اور میکسیمم ٹائم انہوں نے 6 مانگا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے چاہیے, میکسیمم ٹائم انہوں نے کہا کہ 6 اینڈ دے ول ٹرائی کہ یہ 6 مہینے کے اندر ہی 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ کنکلوژن پہ پہنچے. ہم نے کیا اس کو سر کیا آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروٹیسٹ کو کال آف کر رہے ہیں؟ میں نے پھر سے کہا یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں چل رہا ہے, یہاں پہ میٹ اپ ایک اسمبلی ہے, پیسفل اسمبلی ہے اسٹوڈنٹس کی, ایسپیرنٹس کی, اپنی ڈیمانڈس کو, اپنی کنسرنس کو لے کے یہ آئے ہیں. ان کو گورنمنٹ نے سنا, یہ خود گئے. میں نہیں چاہتا تھا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو, کوئی کسی چیز کا انفلوئنس ہو. ہم نے رینڈملی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا انتخاب کیا تاکہ یہ خود جائے, خود بات کرے اور خود ڈیلیبریشنز ہو, ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو, ریزلٹ اورینٹیڈ انگیجمنٹ ہو. اگر وہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے, اگر کسی حد تک ایک نتیجہ نکلا ہے جو کہ پہلے اوپن اینڈڈ تھا, اب اوپن اینڈڈ نہیں ہے, اب ایک ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم کے اندر اس پہ کوئی ایک سولوشن نکالا جائے گا. میرے لیے مجھے لگتا ہے کافی کا ٹائم دے دیجیے جو یہاں کے حد اختیار میں سی ایم صاحب کے حد اختیار میں وہ چیزیں کریں, کم سے کم ان بچوں کو لگے کہ نہیں کچھ ہوا. اگر ہم آز رائے کہ ان پریپریشن تھی کریں, اگر ہم بیٹی خود گئی پا زدہ ہم وقت ٹائم گئی تو وہ ابو اعتماد میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہے. 6 مہینے کے اندر اس ایشو کو سالو کیا جائے گا. ایک ڈیسیژن لے گی سب کمیٹی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے لگیں گے. 6 مہینے کے اندر وہ 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے, اور ان 6 مہینوں میں سے 1 مہینہ پہلے ہی گزر چکا ہے, وچ مینس کہ 5 ہی مہینوں کے اندر یہ مسئلہ اس پہ ڈیسیژن لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم فریم لگا ہے. ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر یہ وعدہ دیا ہے کہ سب کمیٹی اس پہ ڈیسیژن لے گی. لمیٹیشنز بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی رولز آف بزنس جو ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ایک نارمل گورنمنٹ نہیں ہے یہ جس نے ٹیک اوور کیا ہے, نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہے. جب تک یہ رولز آف بزنس بھی مرتب نہیں ہوتے, کلیئرٹی نہیں آتی ہے سبجیکٹس پہ, یہ سب کنفیوژن جو ہے وہ دور نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں ٹائم لگے گا بھی. اور کورٹ میں بھی جو ایک پٹیشن ہے اس پہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی. تو مجھے لگتا ہے یہ سب نارملائز جو جب تک ہوتا ہے رولز آف بزنس وغیرہ, اس دوران اگر 1-2 مہینے گزرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان 1-2 مہینے کے اندر ہی اس پہ ڈیلیبریشنز ہوگی, اس پہ کلیئرٹی آ جائے گی. ہمیں بھی پتہ چلے گا کون سا سبجیکٹ LG کے ہاتھ میں ہے, کون سا سبجیکٹ جو چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے, کون سے سبجیکٹ پہ ڈیسیجن لینا کیبنٹ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ الٹیمیٹلی اگر ڈیسیجن انہیں لینا ہے, کل کو ہم یہ کہہ سکتے کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمیں 6 مہینے کے اندر نہیں بلکہ 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر ڈیسیجن چاہیے. اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سبجیکٹ پہ جو ہے یہ اتھارٹی جو LG کے پاس ہے, ہم وہاں جائیں گے. آپ ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے کہ 6 مہینے میں کئی سارے میجر پروجیکٹس ہیں جس میں ریکروٹمنٹ پروسیسز ہیں, نیٹ ہے, نیٹ تو آل انڈیا لیول کا ایگزام ہے, نیٹ وغیرہ اسٹیٹ گورنمنٹ یا چیف منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اس پہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایز پر دا اسٹوڈنٹس انہوں نے کہا کہ اس پروسیس کو سلو کیا جائے گا تاکہ جب تک یہ ڈیسیجن نہ لیا جائے اس پہ ریزرویشن پالیسی پہ, وہ ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو سلو کیا جائے. اب آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ نیا فیصلہ جو ہے ریزرویشن پالیسی کے حوالے سے آتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی, کشمیر لائیو, سری نگر.